رمضان میں انتقال کی کیا فضیلت ہے؟ اس پر ہماری ویڈیو ریکارڈڈ ہے، وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے سارے دلائل اس کے اندر سامنے رکھے ہیں اور اس کا جواب بھی دیا ہے کہ بعض کتابوں میں اور خصوصاً فقہ حنفی کی بعض کتابوں میں اس بات کا ذکر ہے کہ رمضان کے اندر جو فوت ہوتا ہے اور اسی طرح جو جمعہ کے دن فوت ہوتا ہے، رمضان اور جمعہ کا ذکر آتا ہے، تو اس سے قبر کا عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور بعض حضرات یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی جمعہ والے دن فوت ہوا ہے تو اگلے جمعہ تک اس کو عذاب ہوتا ہے، اور جمعہ کا جو آنے والا دن ہوا ہے اس دن عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اور ہمیشہ کے لیے اٹھا لیا جاتا ہے۔ اور پھر رمضان میں جو فوت ہوتا ہے اس کا بھی وہ یہ بات کرتے ہیں کہ اس سے ہمیشہ کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے۔ تو اسی بنیاد پر جو اکثر و بیشتر کچھ ایکٹریسز تھیں یا کچھ اس طرح کے لوگ تھے جو رمضان کے اندر فوت ہوئے، تو اس بنیاد پر کئی لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان کو تو عذاب ہوگا ہی نہیں، اور یہ وہ اس طرح کی باتیں انہوں نے کرنا شروع کر دی۔ بہرحال ہم ان کو تو بلیم نہیں کر رہے کہ وہ رمضان میں فوت ہوئے ہیں، غلط کام کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کو عذاب ہوگا، تو وہ تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کو عذاب دینا ہے کس کو نہیں دینا۔ تو اصول یہاں پر یہ ہے کہ جو روایات اس طرح کی ہیں وہ بے سند روایتیں ہیں، موضوع اور من گھڑت روایتیں ہیں کہ جن میں اس طرح کا مضمون آتا ہے کہ جو رمضان میں فوت ہو گیا تو اس سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے، یا جو جمعہ کے والے دن فوت ہوتا ہے تو اس سے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے۔ تو اس طرح کی بات نہیں ہے۔ رمضان میں اگر کوئی فوت ہوتا ہے تو اس کا حساب کتاب اس کے اعمال کی بنیاد پر ہوگا۔ ہاں، اس میں یہ فرق ہو سکتا ہے کہ رمضان میں انسان اچھے اعمال کے ساتھ ہوتا ہے، اچھے طریقے سے اس کا اختتام ہوتا ہے، اچھے نتیجے پر اس کی وفات ہوتی ہے، تو اس بنیاد پر ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی اچھا فیصلہ اس کے لیے کر دے۔ لیکن یہ بات کہنا کہ ہمیشہ کے لیے عذاب اٹھا لیا جاتا ہے اس سے، تو یہ بات اس طرح کی نہیں ہے، یہ زیادتی والی بات ہے۔ تو جو فیصلہ اللہ تبارک و تعالیٰ کریں گے اعمال کی بنیاد پر کریں گے، یہ اصول ہے اس میں۔ روزے میں پرفیوم لگا سکتے ہیں؟ روزے میں پرفیوم بالکل لگا سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے اس میں۔ سونگھ بھی سکتے ہیں، کوئی چیز خوشبو والی سونگھ بھی سکتے ہیں، لیکن کچھ فقہاء ایسے ہیں انہوں نے یہ بات کی ہے کہ روزے میں اگر کوئی چیز سونگھتے ہیں اس سے لذت حاصل کرنے کے لیے اور اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے، کیونکہ سونگھنا بھی ایک خواہش ہے نا، انسان سونگھتا ہے چیزوں کو، اس سے مزہ حاصل کرتا ہے، خواہش پوری کرتا ہے اپنی، تو وہی کہتے ہیں پھر یہ مکروہ ہے، اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا، مکروہ کہتے ہیں اسے۔ تو اگر کوئی خوشبو کسی کو پسند ہے وہ لگاتا ہے پرفیوم، تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، اس میں سونگھنے والی چیز تو نہیں ہے نا، وہ تو لگاتا ہے انسان اس وجہ سے ہے کہ اس کی جو اسمیل وغیرہ وہ دور رہے، یا پھر جو اچھی اسمیل اس میں سے آئے، تو اس وجہ سے لگائی جاتا ہے۔ سحری کب تک کر سکتے ہیں؟ سحری کا وقت صبح صادق کا وقت شروع ہونے سے پہلے تک، صبح صادق جب شروع ہوتی ہے اسی وقت سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق سے پہلے سحری کا وقت رہتا ہے، اس سے پہلے آپ جس ٹائم بھی سحری کریں، رات کے وقت کریں اور رات کے آخری حصے میں کریں، جس وقت بھی کریں تو آپ سحری کر سکتے ہیں، لیکن سنت اور مستحب یہ ہے کہ سحری آپ بالکل آخری وقت میں کریں کہ جب بالکل آخری وقت رہ گیا ہو، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت فرمائی ہے اور اسی کو پسند فرمایا ہے۔ ہمارے یہاں غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ سحری اذان پر بند کرنی ہے آپ نے، یعنی جب تک آخری اذان نہیں سنائی دیتی نا تب تک کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ سحری اس وقت ہم نے بند کرنی ہے، حالانکہ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اذان نماز کے لیے ہوتی ہے، سحری کے لیے نہیں ہوتی ہے۔ اذان ہمارے ہاں جو دی جاتی ہے وہ نماز کے لیے دی جا رہی ہوتی ہے، اور یہ اطلاع دی جا رہی ہوتی ہے کہ نماز کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیکن اس کو لوگوں نے یہ چیز بنیاد بنا لی ہے کہ یہ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں سحری کا وقت ہے، کیونکہ اذانیں تو سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس وقت سے شروع ہوتی ہیں اور 15-20 منٹ تک جاری رہتی ہیں بعد میں، تو اس کا مطلب آپ 15-20 منٹ تک کھاتے پیتے رہیں تو آپ کا روزہ ہو جائے گا، اس طرح کی بات تو نہیں ہے۔ سحری کے وقت آج کل تو کیلنڈرز ہیں، موبائلز فونز ہیں، تو اس میں آپ وقت معلوم کر سکتے ہیں، انٹرنیٹ ہے اس میں آپ وقت معلوم کریں، جس جگہ آپ رہتے ہیں اس جگہ کے حساب سے آپ وقت نکال سکتے ہیں کہ فلاں تاریخ کو سحری کا وقت کب ختم ہو رہا ہے، فلاں تاریخ کو جو افطاری کا وقت ہے وہ کس وقت ہو رہا ہے، تو اس کے مطابق آپ روزہ رکھیں اور روزہ کھولیں، تو وہ وقت سامنے ہوتے ہیں ساروں کے، تو اس وقت کے حساب سے آپ کریں۔ اذانوں پر انحصار نہ کریں، اس چیز کا یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے میں، اذانوں پر رہتے ہیں اور اپنے روزے خراب کرتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ہمارے ملک میں کچھ لوگ سعودیہ کے ساتھ روزہ رکھتے ہیں، کچھ حکومت کے ساتھ رکھتے ہیں، تو کیا ہم نئے لوگ کیسے تلاش کیا جائے؟ کیونکہ جو ہماری طاقت ہوگی وہ ان کی جفت ہوگی، جو ان کی جفت ہوگی ہماری طاقت ہوگی، تو اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ نہیں، رات کا اعتبار جو ہے نا وہ آپ کے اپنے اعتبار سے ہوتا ہے، یہ تو اسی طرح ہی ہے کہ کوئی بندہ یہ بات کرے کہ وہ روزہ ایک دن پہلے رکھتے ہیں تو رمضان کب شروع ہوگا، ان کا رمضان پہلے شروع ہوگا، ہمارا بعد میں ہوگا۔ یہ تو نمازیں بھی اسی طرح ہی ہیں نا، جس طرح نمازوں کے اوقات ہیں، ان کے ہاں جیسے ظہر کا وقت پہلے شروع ہو رہا ہے یا بعد میں شروع ہو رہا ہے، ہمارے ہاں ظہر کا وقت جو ہے وہ پہلے آ رہا ہے یا بعد میں آ رہا ہے، تو یہ جس طرح
نمازوں کا اختلاف ہے اسی طرح روزے کا بھی اختلاف ہے، کیونکہ وقت کا اختلاف ہے نا، وقت کے حساب سے ہے۔ اسی طرح 10 محرم الحرام وہاں کے اعتبار سے الگ ہے، یہاں کے اعتبار سے الگ ہے، وہ تو خاص اس زمانے کی فضیلت ہے جس وقت کے اندر وہ جگہ آ رہی ہے، ٹھیک ہے نا، جس جگہ کے اندر وہ وقت آ رہا ہے تو اس وقت کے حساب سے اس جگہ کو فضیلت حاصل ہوگی اور اس جگہ میں رہنے والے لوگوں کو فضیلت حاصل ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو کئی لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جو طاق رات ہے وہ ان کے اعتبار اس کا اعتبار ہوگا یا ہمارا اعتبار ہوگا۔ طاق رات تو خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ وہ گھومتی رہتی ہے، آخری 10 راتوں میں گھومتی رہتی ہے، تو اس کو اس میں تلاش کرو۔ تو ان کا جو ہے وہ ان کے اعتبار سے ہوگا، کیونکہ ان کی جو طاق رات ہے وہ ان کے اعتبار سے ہوگی جب ان کا رمضان شروع ہوا ہوگا۔ ہماری جو طاق راتیں ہیں وہ ہمارے اعتبار سے ہوں گی جب ہمارا رمضان شروع ہوا ہوگا۔ تو سب کے لیے ایک ہی لاٹھی نہیں ہے، ان کا جو وقت ہے، اگر آپ یہ بات کریں گے پھر تو ہر جگہ نماز کا ایک ہی وقت ہونا چاہیے، فجر کی نماز کا ایک ہی ہونا چاہیے، ظہر کی نماز کا ایک ہی ہونا چاہیے، اس طرح تو ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو طاق رات کا مطلب یہ ہے کہ جب وہاں پر وہ رات ہو تو وہ طاق رات شمار ہوگی، یہاں پر یہ والی رات ہوگی تو یہ شمار ہوگی، تو یہ بات ہے۔ روزے کیا ہوتا ہے سوئمنگ پول میں نہایا جائے اگر پانی انسان پی لے تو اس سے روزہ ٹوٹے گا نہیں ٹوٹے گا؟ وہ غلطی سے ہی پینا ہے نا، غلطی سے ہی منہ میں چلے جانا ہے، انسان اگر پیے گا تب تو روزہ ٹوٹ جائے گا نا، پینا تو اپنی اس سے مرضی سے ہوتا ہے اور اپنی انسان اختیار سے پیتا ہے، لیکن اگر ناک کے تھرو گلے میں چلا جائے یا کوئی جمپ وغیرہ لگاتے ہوئے منہ سے چلا جائے تو پھر وہ غلطی سے روزہ ٹوٹتا ہے، اس کا حکم میں نے بھی بیان فرما دیا کہ اس سے جو ہے روزہ آپ کا جو ہے وہ فقہ حنفی کے مطابق تو ٹوٹ جاتا ہے، جو دوسرے فقہاء ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ حدیث میں مضمون آتا ہے کہ میری امت سے خطا کو اور بھول چوک کو اٹھا لیا گیا، اس کو معاف کر دیا گیا، تو اس وجہ سے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔